أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر فرمایا گیا اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی کا اندیشہ ہو تو قرآن نے گھریلو زندگی اور معاشرتی برائیوں کی اصلاح پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اس لیے جو گناہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں اور جو چیزیں خاندانی نظام میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں اور ان خرابیوں کو جنم دیتی ہیں تو ان کی قرآن میں بار بار اصلاح فرمائی گئی ہے۔ جیسا کہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، زیادتی تو اس طرح کہ شوہر اس سے علیحدہ رہے، کھانے پینے کو نہ دے اور یا اس میں کمی کر دے یا مارے یا بد زبانی کرے، اور اعراض یعنی منہ پھیرنا، یہ کہ بیوی سے محبت نہ رکھے، بول چال ترک کر دے یا کم کر دے، تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں افہام و تفہیم سے صلح کر لیں۔ جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے اپنے مطالبات کچھ کم کر دے اور اپنے کچھ حقوق کا بوجھ بھی کم کر دے، اور شوہر یوں کرے کہ باوجود رغبت کم ہونے کے اس بیوی سے اچھا برتاؤ با تکلف کرے۔ یہ نہیں کہ عورت ہی کو قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ ہاں، مرد و عورت کا یوں آپس میں صلح کر لینا زیادتی کرنے اور جدائی ہو جانے دونوں سے بہتر ہے، یعنی بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ طلاق اگرچہ بعض صورتوں میں جائز ہے مگر اللہ پاک کی بارگاہ میں نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند جو چیز ہے وہ طلاق دینا ہے۔ صحیح۔ دعا ہے رب کریم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ جاہ طٰہٰ و یاسین۔